کہ ڈی ڈرائیو پاکستان کے اسلام آباد اور راول پنڈی جیسے اتنے بڑے شہروں میں لانچ ہوئی ہے۔ آج سے 1.5 سال بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ ڈی ڈرائیو والا کدھر ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ڈی ڈرائیو جو نئی کمپنی لانچ ہوئی ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں، وہ چلے گی یا نہیں۔ کافی زیادہ دوستوں کے کمنٹ سیکشن میں میسج تھے کہ سر اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن آپ ہمیں دیں۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے پاکستان کے لاہور شہر میں آئی رائڈ کے نام سے ایک بندہ ہے، اس نے اپنی اپلیکیشن لانچ کی تھی۔ تو لانچ کرتے ہی اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ کار اور ساری چیزیں وہ بہت غلط تھی۔ ہمیں بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جس طرح سے اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے کبھی بھی نہیں چل سکے گا۔ وہ بات آپ لوگوں کو میں شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اس لاجک کی۔ اس بندے نے جیسے ہی صرف اور صرف لاہور کے اندر آئی رائڈ کے نام سے اپلیکیشن لانچ کی تو اس نے ایک پلازا رینٹ پہ لیا، آفس بنایا، وہاں پہ اپنی اپلیکیشن جس میں ڈیٹا سارا بنا رہا تھا اور اپنا ایک کنسیپٹ جو لوگوں کو بتانا چاہتا تھا ان ڈرائیو کی طرح، اور کچھ نئی تھوڑی بہت چیزیں وہ ڈالتا گیا۔ ہمیں اسی آفس سے رائڈ آتی تھی، ہم جب وہاں پہ پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے جی ہم نے رائڈ کروائی ہے اور ہم نے جانا کہیں نہیں ہے، آپ کو رائڈ کا فیئر بھی دیتے ہیں۔ ہم نے ایک نئی کمپنی لانچ کی ہے آن لائن ٹیکسی کی، تو یہ آپ رجسٹریشن کروائیں، 500 اس کے آپ کو دیں گے اور آپ کا فیئر بھی آپ کو دیں گے۔ ہمیں کیا لگے، ہم نے کروانی شروع کر دی۔ تو وہ میں 2-3 دن کے بعد پھر جب رائڈ آئی اسی جگہ کی گئے، میں نے وہاں پہ جا کے کہا کہ جی میں تو آلریڈی رجسٹرڈ ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ پھر آپ کی رجسٹریشن کرتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے جو بندے رکھے ہوئے تھے ان کو وہ کمیشن دیتا تھا کہ اتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے رجسٹرڈ کرنا ہے، آپ لوگوں کو کمیشن ملے گا۔ اب ان کے بعد جو بندہ آلریڈی رجسٹرڈ ہوتا تھا وہ بھی جاتا تھا تو وہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتے تھے، وہ تو اپنی کھانا پوری کر رہے تھے نا۔ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو یہ بات اس لیے واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ والا طریقہ کار بہت غلط تھا، اس کا پیسہ برباد ہو رہا تھا، لوگوں کو دیا اس نے، کمیشن دیے، ایڈورٹائزمنٹ کی، بڑا کچھ کیا، اور صرف لاہور کے اندر اس نے لانچ کی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنا بڑا تگڑا بندہ نہیں ہے، تو بھاگ گیا۔ اب کوئی آئی رائڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل زیرو ہے، کوئی کام نہیں چلا، صرف اور صرف ان ڈرائیو اور ینگو ہے پاکستان کے اندر۔ ڈی ڈرائیو والا بندہ بھی جو ہے اس کا جو کنسپٹ ہے مجھے اسی طرح کا لگ رہا ہے کہ اس نے اسلام آباد اور راول پنڈی میں لانچ کی ہے اپنی اپلیکیشن، باقی پورے پاکستان میں نہیں ابھی تک لانچ ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہا ہے، جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، جیسے جیسے اس کے پاس کہیں سے کوئی پیسہ آ رہا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہا ہے اور پیسہ بھی لگا رہا ہے۔ تو اس کے اندر بھی کوئی نئی بات کوئی نہیں ہے، صرف ہونا کیا ہے کہ اس نے اپنی اپلیکیشن لانچ کرنی ہے اور اس نے سب سے کم ریٹ کے اوپر جو ہے کسٹمر کو ترجیح دینی ہے، اور کسٹمر نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو نقصان سب سے زیادہ صرف اور صرف ڈرائیور کا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی کمپنی زیادہ ہوں گی ڈرائیور کو الجھا کے رکھیں گی، ادھر کام کرنا ہے، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر، ایسے بس کام کا بیڑا غرق ہونا ہے اور کچھ نہیں آنا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایک اچھی کمپنی ہو، بے شک ینگو ہو یا ان ڈرائیو، اور وہ ہمارا بھی خیال رکھیں اور کسٹمر کا بھی خیال رکھیں اور ہم اس کے ساتھ پراپر طریقے سے کام کریں۔ تو مثال آپ کو میں نے دے دی ہے کہ ڈی ڈرائیو پاکستان کے اسلام آباد اور راول پنڈی جیسے اتنے بڑے شہروں میں لانچ ہوئی ہے، تو اگر تو لاہور تک پہنچتی ہے، کراچی تک پہنچتی ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اگر صرف انہی 2 شہروں میں محدود رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بھاگ جائے گا آئی رائڈ کی طرح۔
پھر رہ جائے گی ہمارے پاس ان ڈرائیو اور ینگو۔ ان ڈرائیو نے اوبر اور کریم کو بھگا دیا تھا۔ کریم کے ٹائم پہ لوگ رائڈ کرواتے تھے، ایک رائڈ ایک ہی بندے کو جاتی تھی، ریٹنگ کے حساب سے، سٹارز کے حساب سے وہ ایکسیپٹ ہوتی تھی۔ کسٹمر رائڈ کینسل نہیں کرتا تھا، اس کو ڈر ہوتا تھا کہ میں نے رائڈ کینسل کی تو مجھے کینسلیشن چارجز پڑ جائیں گے، وہ ویٹ کرتا تھا۔ تو دونوں میں ایک اچھا کنیکشن تھا۔ اب جب ان ڈرائیو آئی، اس نے ساری کی ساری جو ایکسیس ہے وہ کسٹمر کو دے دی۔ رائڈ جب کسٹمر کرواتا ہے تو ایک لسٹ بن کر آ جاتی ہے، اس لسٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی اتنی دور بندہ کھڑا ہے، اتنے پیسے مانگ رہا ہے اور یہ گاڑی ہے اس کے پاس۔ کسٹمر سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں نے جو ہے نئی آلٹو پہ جانا ہے اور یہ 200 میٹر پہ کھڑا ہے، یہی بندہ ٹھیک ہے، اور یہ 220 میں جا رہا ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ باقی چاہے کسی کا پاس جی ایل آئی ہے، چاہے کوئی بالکل اس کے پاس کھڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے، نہیں، بس سارا کچھ اس کو سامنے سے نظر آ گیا۔ اس لیے جو لوگ مہران گاڑی کا سوچتے ہیں ان کو ہمیشہ سے مشورہ یہی دیتے ہیں کہ جب مہران لکھا آتا ہے تو لوگ اگنور کرتے ہیں۔ کام بالکل ختم نہیں ہے، کام ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح سے ہم نے اوبر اور کریم پہ کام کی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ہمیں بھی انتظار ہے ڈی ڈرائیو کا کہ لاہور میں آئے، ہم بھی اس کا پیٹرن دیکھیں کہ اس میں الگ کیا ہے، یا وہ بھی ان دونوں کی طرح ہمارا جلوس نکالنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے 70% 75% میں آپ لوگوں کو انشور کر کے بتا رہا ہوں، آج میری بات نوٹ کر لیں۔ آج سے 1.5 سال بعد میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ ڈی ڈرائیو والا کدھر ہے۔ مجھے پتا ہے اگر اتنا تگڑا بندہ ہوتا تو وہ پورے پاکستان میں لانچ کرتا، نہ کہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں۔ وہاں کے کچھ لوگوں کو پیسے لگا کے اس نے ایڈورٹائزمنٹ تو کروا لی ہے، لیکن بیک اینڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنی ہوتی ہیں۔ آفیسز بنتے ہیں، رجسٹریشن ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ کا، تو ان ساری چیزوں کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اٹھ کے آ گیا، اپلیکیشن بنا دی ہے اور وہ آ کے تو کامیاب ہو جائے گا۔ بڑا زور لگتا ہے، چوٹی کا زور لگتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔